ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل ہونے کے بعد لداخ میں مقیم بدھ آبادی ہندوؤں کو لداخ میں آباد کرنے کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ بیرونی آباد کاروں کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی انہیں زمین خریدنے کی اجازت دیں گے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بھارتی تنظیم کے وفد نے مقبوضہ کشمیر کے 6 روزہ دورے سے واپسی پر ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ وادی کے لوگوں کی ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی حالت انتہائی خراب ہے اور ہر کشمیری بھارت کے خلاف ہو چکا ہے۔ کشمیری بھارتی میڈیا سے سخت نالاں ہیں جو وادی کی درست رپورٹنگ نہیں کر رہا۔ امریکی سینٹ نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا خاتمہ کرے، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سہولیات بحال کرے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹ سینیٹر اور صدارتی امیدوار الزبتھ وارن نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم، مسلسل لاک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کے حقوق کا احترام کرے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر اور پابندیاں تیسرے ماہ میں داخل ہو گئی ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیریوں پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دریا اسنا ضلع اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق رکن سجاد حسین منٹو کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی غاصبین اور ان کی پراپاگنڈا مشین تو دن رات یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ حالات معمول پر ہیں، مگر 9 لاکھ سے زائد فوج اور فورسز کی چپے چپے پر تعیناتی، مواصلات پر مکمل پابندی، دن رات چھاپے، کم سن بچوں سمیت لوگوں کو بے تحاشا گرفتار کرنا، 2 افراد سے زیادہ کسی کو جمع نہ ہونے دینا، اخبارات کو چند صفوں کی اشاعت کی اجازت اور ان پر مقامی حالات کی عکاسی کرنے والی خبریں شائع نہ کرنے پر پابندی، یہ اور اسی طرح کے بے شمار اقدامات کیا ثابت کرتے ہیں؟ جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت رہنما شہزاد احمد وانی اسی بارے میں کہتے ہیں۔ بھارتی انتہا پسند حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلسل کرفیو، فوجی محاصرے اور میڈیا لاک ڈاؤن کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ، نوجوانوں کو گرفتار، خواتین اور بزرگوں کی مار پیٹ، املاک کو تباہ کرنے سے صرف ہندوانہ دہشت گردی اور وحشیانہ ذہنیت کا اظہار کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جابرانہ اقدامات، ریاستی ڈھانچے میں تبدیلی اور تقسیم کو غیر قانونی، غیر آئینی، بین الاقوامی قوانین کے منافی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ جس طرح حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کر رہی ہے، اس کا اثر مقبوضہ کشمیر میں بھی ہو رہا ہے۔ بھارتی غاصبین کی یہ اقدامات چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے پوری کشمیری قوم کو گھیر رکھا اور عملاً یرغمال بنا رکھا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر انسانیت کے خلاف سنگین ترین جرم ہے۔